بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہوئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر یا پیٹریون پہ جوائن کرنا چاہیں تو ان کی لنک نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے. اور اگر آپ میرے لکھے ہوئے بکس پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. چائنا کی میڈیشن میں جو سعودی اور ایران کی نارملائزیشن ہوئی ہے، اس کو اسرائیل کے اندر بہت سارے ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ ابھی تک شوق میں ہیں اور اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں، اور وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے کہ ہوا کیا ان کے ساتھ. اچھا، ایرانیوں اور سعودیز کو دیکھنے کا ان کا جو نقطہ نظر ہے، ان کے جو بہت سارے انٹلیکچوئلز ہیں، وہ ویسا ہی ہے جیسے انڈیا کے اندر ہندوتوا کے انٹلیکچوئلز کا ہے. یعنی وہ ابھی تک اس کو شیعہ سنی کے تناظر میں زیادہ دیکھتے ہیں. یروشلم پوسٹ ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے اسرائیل کا. اس کے اندر آج ایک آرٹیکل لگا ہے اسی حوالے سے، اور وہ پڑھ کے افسوس بھی ہوا اور رائٹر صاحب کی کم عقلی اور جہالت پہ حیرت بھی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ the Iran-Saudi deal is a nightmare for Israel, the US and the world. Any diplomatic venture that includes Iran is extremely dangerous for Israel and the region. Iran cannot be trusted. Iran is not a responsible party to any agreement. اچھا، اس کے اندر باقی ساری باتیں تو انہوں نے لکھی ہیں نا، لیکن یہ جو انہوں نے دو چار باتیں لکھی ہیں کہ as the leader of Shiite world, Iran has nothing but disdain toward all Sunnis, even and especially toward Saudi Arabia specifically, because the leaders of Saudi Arabia or the leaders of the Sunni Muslim world, Shiites, have been holding a grudge against the Sunnis for over 1400 years. The anger is visceral. یہ وہی جہالت بھری باتیں ہیں جو کہ آپ کو انڈیا میں ہندوتوا کے انٹلیکچوئل سستے قسم کے 2 نمبر ایسے 5 روپے والے انٹلیکچوئلز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان جاہلوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ 1400 سال سے مسلم سوسائٹی کے اندر یہ جو 2 اسکول آف تھاٹس ہیں یہ ساتھ میں رہتے چلے آ رہے ہیں. ایک ہی محلے کے اندر اگر 10 گھر سنیوں کے ہیں تو 2-4 گھر آپ کو شیعوں کے بھی نظر آ جاتے ہیں. ہر جگہ مسلم برادری میں جہاں پر بھی جائیں آپ، کسی بھی ملک میں یہی آپ کو پروپورشن نظر آتا ہے. موسٹلی 85 سے 90% جو مسلم برادری ہے وہ سنی مسلم رہتے ہیں دنیا میں، اور 10 سے 15% جو ہے وہ شیعہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ تو 1400 سال سے ساتھ ہی رہتے چلے آ رہے ہیں. اس چیز کو جیو پالیٹکس سے اتنا بڑا کوئی فرق پڑتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کبھی پڑا ہی نہیں تو اب کیسے پڑے گا. انہوں نے بات کی کہ دی انامسٹی ول ناٹ ڈسیپیٹ اور میلٹ اوے ود دی سائننگ آف اے پیس آف پیپر. It cannot erase the heritage of hatred that dates back to the period of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A central issue in their conflict is the long ago dispute over who should succeed the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also at issue are major disputes over the Quran and Hadith. یہ جہالت ہے. یہ جو بھی انہوں نے لکھا ہے this is rubbish. قرآن پہ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے شیعہ اور سنی برادری کے اندر. مطلب دونوں کا قرآن ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور جہاں تک اللہ کی ذات کے حوالے سے عقیدہ ہے وہ بھی سیم ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، پروفیٹہڈ، اس کے حوالے سے جو عقیدہ ہے وہ بھی سیم ہے. تو کامن چیزیں زیادہ ہے، ڈفرنسز کم ہے. میجر ڈفرنس کس چیز پہ ہے؟ میجر ڈفرنس اس چیز پہ ہے کہ شیعہ برادری امامت کے قائل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت ہونی چاہیے تھی اور امام پہلا حضرت علی ہونا چاہیے تھا. جبکہ سنی برادری خلافت کی قائل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ آئے، 4 خلیفہ، اور جو چوتھا خلیفہ تھا وہ وہی ہے جو کہ شیعوں کا پہلا امام ہے، یعنی کہ حضرت علی. تو یہاں پر بھی سملیرٹی. اسی طرح جو 12واں امام ہے جس نے فیوچر میں آنا ہے، وہ اور سنیوں کا مجدد کامل آخری مجدد وہ بھی سیم ہے، حضرت مہدی. اسی طرح جو جیو پولیٹیکل مسائل چل رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یروشلم کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے یہی ریلیونٹ چیزیں ہیں نا اسرائیل کے لیے. تو فلسطین کے حوالے سے سنیوں کے اندر بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ فلسطین کی الگ ریاست ہونی چاہیے، شیعوں کے اندر بھی وہی ڈیمانڈ ہے کہ فلسطین کی الگ ریاست ہونی چاہیے اور یروشلم اس کا کیپٹل ہونا چاہیے. دونوں یہی مانتے ہیں. لہذا ایران اور سعودی کے درمیان جو پہلے پھڈا رہا ہے، یہ پھڈا جو ہے یہ کوئی مذہبی پھڈا کبھی نہیں رہا. یہ ریجن کے اندر جیو پولیٹیکل انفلوئنس اپنا بڑھانے کا پھڈا رہا ہے ہمیشہ. آپ دیکھیے کہ آذربائیجان ایک شیعہ ملک ہے،
اس کی لڑائیاں ہمیشہ رہی ہیں، جھگڑے رہے ہیں ایران کے ساتھ، حالانکہ دونوں شیعہ ہیں۔ آذربائیجان ایک شیعہ ملک ہے، اس کی کتنی گہری دوستی، کتنا ڈیپ اسٹریٹجک ان کے ٹائز ہیں ترکی کے ساتھ، ترکی تو سنی ملک ہے۔ تو یہاں پہ کسی قسم کا کوئی مذہبی مسئلہ رہا ہی نہیں ہے جس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی بات کبھی نہیں رہی کہ اس پہ کوئی جنگیں چھڑ جائیں یا اس پہ کوئی معاہدے ٹوٹ جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ جب انٹرسٹ کی کنورژن ہو گئی دونوں کی، ایرانیوں کی اور سعودی والوں کی، تو دونوں دوست بن گئے۔ انٹرسٹ کی کنورژن کیسے بن گئی؟ دونوں نے ون ون اپروچ اڈاپٹ کر لی۔ اور یہ جو انہوں نے بات کی کہ ایران پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو یمن میں کیا ہوا ہے؟ ایران کی جو پراکسیز تھیں وہ بند کر دی انہوں نے، جنگی بند کر دی۔ ادھر سے سعودیز کی بھی جو پراکسیز تھیں انہوں نے بھی جنگ بند کر دی۔ تو سیریا میں کیا ہوا؟ سیریا میں بھی یہی ہو گیا، عراق میں بھی یہی ہو گیا۔ تو نارمل سی ریٹرن ہو گئی ریجن کے اندر۔ لہذا اگر آپ لکیر کے فقیر بنے اور صرف فرقوں پہ بات کریں گے نا کہ شیعہ سنی اور جیو پالیٹکس، تو میرے خیال سے آپ غلط کنکلوژن پہ پہنچیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور جیسے کہ میں نے بات کی کہ یہ جو بڑے مذاہب ہوتے ہیں، ہر بڑے مذہب کے اندر ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے۔ مسلمان جو ہیں یہ کوئی چھوٹا مذہب تو نہیں ہے، 2 ارب کے لگ بھگ دنیا میں مسلمان ہیں، 2 ارب 2 بلین، اٹس اے ہیوج نمبر۔ تو ان کے اندر ڈفرنس آف اوپینین ہونا نیچرل سی بات ہے، اٹس اے نارمل تھنگ۔ لیکن ان کے درمیان جو ڈفرنسز ہیں وہ اس طرح کے ڈفرنسز نہیں ہیں جیسے کہ باقی کے بڑے مذہب۔ مثال کے طور پر کرسچن برادری کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو 3 بڑے فرقے نظر آتے ہیں آپ کو، پروٹسٹنٹس، کیتھولکس اور آرتھوڈاکس، اور تینوں کے جو بکس ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں۔ پروٹسٹنٹ حضرات جو ہیں ان کی بائبل کے اندر 66 بکس ہیں، اور اسی طرح سے جو کیتھولک حضرات ہیں ان کی جو بک ہے بائبل، ان کے اندر 73 بکس ہیں، اور اسی طرح جو آرتھوڈاکس ہیں ان کی بائبل میں 80 سے زیادہ بکس ہیں۔ تو یہاں پر تو آپ کو فنڈامنٹل لیول کا ڈفرنس نظر آتا ہے، لیکن کبھی کیا آپ نے سنا کہ اس بنیاد پہ جنگ ہو گئی ہو ملکوں کے درمیان؟ ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جوئش برادری ہے نا، چھوٹا سا ٹائنی سا ایک ننا منا سا ایک ملک ہے، اور اس کے اندر جو یہودی برادری ہے ویسے دنیا بھر میں ان کی بھی تعداد زیادہ نہیں ہے، یہ کوئی میجر مذہب نہیں ہے دنیا کا، لیکن خود ان کے اندر بھی کتنے سارے فرقے ہیں۔ مطلب زائنسٹ ہے تو آرتھوڈاکس ہے تو الٹرا آرتھوڈاکس بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک فرقہ ایسا بھی ہے اسرائیل کے اندر جو کہ اسرائیل کی ریاست کو ہی نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے، یہ پاپی ریاست ہے، جب تک رہے گی ہمارا مسیحا نہیں آئے گا، ہمارے مسیحا کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسرائیل کی ریاست ختم ہو۔ وہ نہیں مانتے اس کو۔ اور اسرائیل کے اندر قانون ہے کہ وہ اپنے جو بھی نوجوان ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ 2-4 سال کی ملٹری ٹریننگ دیتے ہیں، کمپلسری ہے سب کے اوپر، لیکن وہ جو فرقہ ہے اس کے لوگوں کے اوپر کمپلشن نہیں ہے اس کی، وہ ایکسیپشن ہے، ان کو کوئی لا نہیں کرتا، بیکاز وہ جب فوج کو ہی نہیں مانتے تو کیا جائیں گے فوج کے اندر، اور ان کے لیے الگ سے ان کی اسکولز بھی الگ ہیں، ان کے مارکیٹس الگ ہیں، ان کی بس ہر چیز اسرائیل کے اندر چھوٹا سا ملک بنا کے بیٹھے ہوئے، تو خود ان کے اندر بھی اس طرح کے ڈفرینس آف اوپینین ہیں، آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں۔ دس از ناٹ اے بگ ایشو۔ اس کو جیو پالیٹکس سے جوڑ کے دیکھیں گے اگر آپ، تو ایز آئی سیڈ ارلیئر، تو آپ ہمیشہ غلط کنکلوژن پہ پہنچیں گے۔ گرو اپ، اس سے ذرا آگے نکلیں اور ان چیزوں سے بڑھ کے سوچیں۔ آپ جیو پولیٹیکل جو ایجنڈاز اور جیو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں ان کو نظر میں رکھیں، اور بیڈ نیوز فار اسرائیل از دیٹ سعودیز اور ایرانیوں کے جیو پولیٹیکل آبجیکٹیوز اس وقت ایک ہو چکے ہیں بہت سارے مدعوں پہ، دونوں ون ون اپروچ پہ کام کرتے ہیں، دونوں کی ڈیمانڈ اسرائیل کے حوالے سے یہی ہے کہ فلسطین کی ریاست ہونی چاہیے اور یروشلم اس کا کیپٹل ہونا چاہیے۔ اور یہ جو امریکنز نارملائزیشن کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں جو سعودی نے یہ کنڈیشن ڈالی ہے نا کہ فلسطین کی الگ ریاست ہونی چاہیے، یہ بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے ڈالا ہے، کیونکہ اگر یہ کنڈیشن فلفل ہو جاتی ہے تو ایران کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا سعودی کی جانب سے نارملائزیشن کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ۔ اگر یہ ڈیمانڈ ان کی فلفل نہیں ہوگی تو پھر شاید سعودی کے لیے بھی پاسبل نہ ہو اسرائیل کے ساتھ نارملائز کرنا ٹائز کو۔